السلام علیکم۔ آج یہ لیکچر سجاد حیدر یلدرم کی افسانہ نگاری کے حوالے سے ہے۔ بقول قاضی عبدالغفار، سجاد اردو زبان میں ایک نئے، ترقی پسند اور بہت ہی دل نواز اسلوب بیان کے موجد تھے اور اسی لیے وہ خراج تحسین کے حقدار ہیں۔ اردو افسانے کی باقاعدہ ابتدا کا صحرا یلدرم کے سر ہے۔ خیالستان ایک افسانوی مجموعہ ہے۔ یہ یلدرم کی رومانویت اور تخیل کا بہترین عکاس ہے۔ خیالستان میں انشائے لطیف اور مختصر افسانے شامل ہے۔ گویا صنف نثر کی 3 اصناف کے مجموعے کا نام خیالستان ہے۔ ان شہپاروں میں، ان انشائیوں اور افسانوں میں کچھ ترکی ادب سے اخذ ہیں یا ترجمہ ہیں اور بعض تبادلات ہیں، یعنی انہوں نے خود لکھے ہیں۔ ان میں سجاد حیدر یلدرم کا رومانوی انداز فکر بیان جادو جگا رہا ہے۔ افسانوں کی جو اہم خصوصیات ہیں ان کی، وہ نمبر 1 ہے رومانویت۔ رومانویت کے بنیادی اصولوں میں تخیل کی فراوانی، ماضی پرستی، روایت سے بغاوت، جوش و جذبہ اور محبت شامل ہے، یعنی یہ تمام چیزیں رومانوی تحریک کے اہم خصوصیات ہیں۔ لیکن سجاد حیدر یلدرم کی رومانویت کا جو تصور نظر آتا ہے اس کی ایک جداگانہ حیثیت ہے جو دوسرے رومان نگار ادیبوں سے مختلف ہے۔ ان کے ہاں رومان ہمیشہ اضطراب اور ہیجان کا باعث ہے، جبکہ سجاد کا رومان سکون کا باعث ہے۔ جذبات کی مصوری میں یلدرم کو ملکہ حاصل ہے، قدرت حاصل ہے۔ ان کے افسانوں میں جذبہ محبت رومانویت کا پرتو لیے ہوئے ہیں۔ وہ عشق اور اس کے جذبات کی تحریک کے لیے ہمیشہ رومانوی پس منظر کا ہونا لازمی سمجھتے ہیں اور عموماً یہ کام چاند اور اس کی خوبصورت فضا سے لیتے ہیں۔ ان کے رومان کی روح رواں عورت ہے۔ ان کے نزدیک عورت مرکز محبت ہے۔ وہ عورت کو محبت سے الگ کر کے دیکھتے ہی نہیں ہے۔ افسانوں کا بنیادی موضوع، یعنی بنیادی موضوعات کون کون سے ہیں جو انہوں نے اپنے افسانوں میں پیش کیے ہیں، تو یلدرم علی گڑھ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل اور تہذیب یافتہ تھے۔ ان کی ادبی زندگی علی گڑھ سے پیدا ہوئی۔ انہیں سر سید اور علی گڑھ سے بے حد عقیدت اور غایت درجہ انس تھا، محبت تھی۔ مگر اس سب کے باوجود یلدرم نے اپنی افسانوں میں علی گڑھ تحریک کی خشک حقیقت پسندی اور بے نمکی کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا۔ اس مقصد کے لیے یلدرم کے سامنے سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے افسانے کے لیے کوئی ایسا موضوع تلاش کرے جو دلچسپ بھی ہو اور زندگی کے ساتھ اس کا گہرا واسطہ بھی ہو، محض خیالی اور خواب کی دنیا نہ ہو بلکہ اس میں اپنے عہد کی جھلک نظر آئے۔ اس مقصد کے پیش نظر اور اپنے مزاج کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے یلدرم نے بطور خاص محبت اور عورت کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ عورت، یلدرم نے اپنے افسانوں میں عورت کے مسائل کو موضوع بنایا اور اس کا یہ پہلو کہ عورت مرد کی بہترین رفیق ہے، ساتھی ہے۔ اس لیے یلدرم کے نزدیک اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو بہترین ساتھی کے لیے موزوں اور مناسب ہے۔ یلدرم اس بات کے بھی قائل تھے کہ عورت کے بغیر مرد کی زندگی ادھوری اور نامکمل ہے۔ عورت یلدرم کے ہاں عیاشی اور گناہ کا مظہر نہیں، لطافت اور زندگی کے صحت مند تصور کی علامت ہے۔ یلدرم کے اس نقطۂ نگاہ سے 3 باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، عورت اور مرد کا باہمی تعلق فطرت کا تقاضا ہے۔ نمبر 2، مرد اور عورت کے باہمی تعلق میں سچی محبت کا ہونا لازمی ہے۔ نمبر 3، یہ کہ عورت اور مرد کی سچی محبت میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ 3 چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے ان کے تصور عورت کے حوالے سے۔ جب ہم یلدرم کے افسانوں کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں واضح طور پر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ سجاد حیدر یلدرم کے پہلے افسانے خارستان و گلستان میں فطرت کے جذبوں اور مرد اور عورت کے درمیان تعلق کی بہترین عکاسی ہمیں ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک افسانے میں، عورت ایک بیل ہے جو خشک درخت کے گرد
لپیٹ کر اسے تازگی، اسے زینت بخش دیتی ہے۔ وہ ایک دورنی ہے کہ محبت کی لپیٹ سے مرد کو گھیر لیتی ہے۔ بغیر عورت کے مرد سخت دل ہو جاتا اور عقل کولا بن جاتا۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کے خیالات دیکھ سکتے ہیں عورت کے بارے میں۔ حجاب اور وزاداری ایک اور خصوصیت ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے یلدرم انشا پردازی میں رومانوی نقطۂ نظر رکھتے ہیں، مگر روایتی رومان نگاروں کی طرح سستی جذبات کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ وہ معاشرتی دباؤ اور پابندیوں کو عموماً پیش نظر رکھ کر لکھتے ہیں، اور عشق اور رومان سے مملو کہانی لکھتے وقت وہ زندگی کے واقعی یعنی سچی پس منظر کو نظر انداز نہیں کرتے۔ یلدرم نے عورت اور مرد کو اس کا فطری حق دلانے کے لیے ایسے فنی حربوں سے کام لیا ہے کہ نہ ان کے مقصد پر حرف آئے اور نہ خود ان پر معاشرتی اقدار اور اخلاقی پابندیوں اور قواعد کو توڑنے کا الزام آئے۔ یہی فنی وسیلہ اور تجربے کا امتیاز اردو افسانے کو ان کی دین اور عطا ہے۔ ہمارا معاشرہ مشرقی ہے، اور ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ مرد اور عورت کے جنسی تعلقات کی کیا نوعیت ہے، ان کے باوجود ان کے بیان اور اظہار میں ایک حجاب اور زداری قائم ہے۔ اپنے افسانوں میں ترکی پس منظر کا استعمال اور تخیل سے ماضی کا سفر اور داستانوی اسلوب انہیں عریانیت سے دور لے جانے میں مدد دیتا ہے۔ مقصدیت ایک اہم خصوصیت ہے ان کے افسانوں کا۔ معاشرے کی اصلاح اور فلاح و بہبود میں عورت کے کردار کا یلدرم پورا شعور رکھتے تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ہاں بھی یہی جذبہ کام کرتا ہے کہ عورت کی تعلیم اور اس کی اصلاح کے بغیر قومی فلاح و بہبود کا تصور ناممکن ہے، مگر یلدرم کا طریقہ کار اپنی پیشرو ادیبوں سے، اس سے پہلے آنے والے ادیبوں سے مختلف ہے۔ وہ لمبی لمبی تقریریں نہیں کرتے، وہ واعظ اور خطیب بھی نہیں بنتے جس طرح کہ ڈپٹی نذیر احمد بنتے تھے، بلکہ وہ اصلاحی مقصد حاصل کرنے کے لیے ادبی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ عورتوں کی ترقی اور ان کی تعلیم کے سلسلے یلدرم کا حقیقت پسندانہ نقطہ نظر۔ ان کے افسانے ازدواج محبت ایک افسانہ ہے تو اس میں مؤثر طور پر یہ موجود ہیں۔ اس افسانے کا ہیرو نعیم تعلیم نسواں کا حامی ہے، عورتوں کی تعلیم کا حامی ہے اور ان کی ترقی کا خواہاں ہے، اور اس مقصد کے لیے ہیرو یعنی نعیم واعظ یا ناصح بننے کی بجائے اس کار خیر کے لیے، عورتوں کی تعلیم کے لیے اپنی جائیداد وقف کرنا چاہتا ہے۔ نعیم کے مکالمے ملاحظہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ عزم یہ ہے، اس افسانے میں نعیم کردار ہے ازدواج محبت میں، جس سے یہ کوٹیشن میں نے لی ہے کہ مقصدیت ہے نا عورتوں کی تعلیم پر زور، تو یہ ہے کہ عزم یہ ہے کہ کل جائیداد عورتوں کی تعلیم کے واسطے وقف کر دوں۔ پھر ایک جگہ پر کہتے ہیں جب محمڈن یونیورسٹی بنے تو ایک کالج خاص طور پر مسلمان عورتوں کے لیے تیار کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مقصد تھی، عورتوں کی تعلیم اور عورتوں کی اصلاح۔ کس کا؟ سجاد حیدر یلدرم کا۔ ترکی زبان کا اثر ہمارے مشرقی معاشرے میں آج بھی محبت کرنا جرم سمجھا جاتا ہے، جبکہ یلدرم نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے ان معاشرتی اور مذہبی پابندیوں کے خلاف آواز اٹھائی اور اتنی دلیری اور دڑلے سے لکھا کہ آج کے آزاد خیال معاشرے میں اتنا کھل کر لکھنا شاید اتنا آسان نہ ہو۔ اس سلسلے میں ان کی ترکی زبان اور ادب کے ساتھ شناسائی بڑی کارآمد ثابت ہوئی۔ ترجمے کی شکل میں یلدرم وہ کچھ کہہ گئے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان کی ترکی دانی کا اثر یہ تھا کہ انہیں ترکی میں سفیر لگا دیا گیا۔ وہاں انہوں نے ترکی ادبیات کا گہرا مطالعہ کیا۔ ہندوستان کے ادیب اگرچہ انگریزی پڑھ لکھ رہے تھے، مگر وہ مغربی اسالیب اور اظہار کو اپنے ادب کا جز نہیں بنا سکے۔ اس کے برعکس ترکی ادب نے یہ منزل طے کر لی تھی۔ یلدرم نے ترکی ادب کے موضوعات کو اس طرح اپنے افسانوں کا حصہ بنایا کہ وہ بالکل مشرقی ادب ہی کا حصہ بن گئے، یعنی اردو ادب ہی کا حصہ بن گئے۔ جذبے کی متانت
سجاد حیدر یلدرم کی نثر میں ایک بات بہت ہی واضح ہے کہ وہ جذبات کی روح اور روانی میں بھی اپنے ادبی وزن اور وقار کو بہنے نہیں دیتے۔ یلدرم کے جذبات کچھ زیادہ تیز اور تند نہ تھے۔ یہ ایک قدرتی امر ہے کہ جس کے ہاں خیالات کی رعنائی ہو اس کے ہاں جذبات کا ہیجان اور شدت ویسے بھی کم ہوتی ہے۔ پھر بھی جہاں کہیں ایسی صورتحال پیدا ہوئی، سجاد کی معمولی کوشش نے ان کو معتدل کر دیا۔ اسی طرح مطلب بھی ادا ہو گیا اور شرم و حیا اور شرافت کا دامن بھی نہ چھوٹا۔ یلدرم نے اپنی تحریروں کو خیال کی رنگینی و نزاکت کے ساتھ جذبے کی متانت کو جس طرح متوازن رکھا ہے، کسی اور سے یہ کام نہ ہو سکا۔ اسلوب یعنی لکھنے کا انداز کس طرح تھا ان کا؟ یلدرم کو مشرقی تہذیب اور تمدن سے گہرا لگاؤ ہے اور اس کا اظہار بھی ان کی تحریروں میں قدم قدم پر ملتا ہے۔ زبان دلکش اور لطیف ہے، اس کے باوجود ان کا وضع کردہ تراکیب غیر مانوس اور ناہموار ہیں، مگر ان کا ذمہ دار یلدرم کو نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ انہیں جو اسلوب تحریر اختیار کیا وہ رومانوی تھا۔ وہ رومانی انداز تحریر کی روایت ہمارے ادب میں اب تک موجود نہ تھی، لیکن اس کے باوجود یلدرم نے اردو نثر کو ایک نیا کیف دیا، ایک نئی شکل دی، نیا ترنم، نیا آہنگ اور وزن بخشا، جس نے خوابیدہ جملوں کو جگایا اور ایک مجہولی کیفیت جو مقصدیت کے زیر اثر چھائی ہوئی تھی، علی گڑھ تحریک نے اس کو پھیلایا تھا، تو وہ دور ہو گئی۔ الفاظ کی دریافت، مرکبات کی تعمیر میں یلدرم نے عربی، فارسی سے بھی استفادہ کیا۔ مرکبات بنانے کا شعور انہوں نے ترکی زبان سے حاصل کیا، جو اردو کی طرح ایک امتزاجی زبان ہے، بہت سے زبانوں سے مل کر بنی ہے۔ یلدرم کے ہاں ہلکا مزاح اور دھیما اور خوشگوار طنز بھی ہے۔ اس کے علاوہ تنقید بھی ہے اور اصلاح بھی۔ تنقید خوشگوار لہجے میں ہوتی ہے اور اصلاح طبیعت پر گراں نہیں ہوتی۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اور صحبت ناجنس، ان دو جیسے افسانوں میں ان کے اسلوب بیان کی داد دینی پڑتی ہے۔ مجموعی جائزہ: یلدرم کا شمار اردو کے ابتدائی افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے انداز تحریر اور رومانوی انداز نے اپنی آنے والی ادیبوں کی کئی نسلوں کو متاثر کیا، اور دبستان یلدرم کا سلسلہ آج بھی کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے افسانے کے اندر موجود ہے۔ ان کے بارے میں ایک نقاد کا قول یہ ہے کہ یلدرم کا یہ کمال دنیائے افسانہ میں ہمیشہ یادگار رہے گا کہ وہ جو بات جس ڈھنگ سے کرتے ہیں وہ اتنی پرتاثیر ہوتی ہے کہ اس سے ماسوا خیال جاتا ہی نہیں۔ ان کا رومان اپنے اندر وہ انجذابی کیفیت رکھتا ہے کہ حقیقت فراموش ہو جاتی ہے، اور یہی یلدرم کے فن کی معراج ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگ کو پسند آ چکی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔